پشاور سے اکبر بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر صلح کلیت کے حوالے سے آپ بیان کر دیجئے کیا ہوتی ہے، اور آپ کے حوالے سے بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ صلح کلیت کے قائل ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں اکبر بھائی، دیکھیے ہمارے یہاں اپنی بنائی اصطلاحات ہیں۔ صلح کلیت ہمارے عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے ایسے شخص کو کہ جو کسی ایک فرقے سے اپنے آپ کو بلونگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا وہ کوشش کر رہا ہو کہ امت کے اندر اتحاد کی فضا پیدا ہو رہی ہو اور فرقہ وارانہ جو اس کا مزاج نہ ہو تو اسے صلح کلیت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صلح کلیت کا عام طور پہ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بولے سب ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی غلط نہیں ہے، نہ کوئی فرقہ غلط ہے، نہ فرقے کی کوئی بات غلط ہے، اور ہر ایک کو ٹھیک سمجھ کے قبول کر لیا جائے، اسے عام طور پہ صلح کلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور باقی یہ کہ غلط کو غلط ہی کہا جائے گا، چاہے وہ میں غلط ہوں یا میرے گھر والے غلط ہوں، یا میں اگر کسی فرقے سے بلونگ کر رہا ہوں وہ غلط ہو، یا کوئی اور فرقہ ہو، اس کی کوئی ایکٹیویٹی، اس کا کوئی کام ہے وہ غلط ہے۔ غلط از غلط اور صحیح صحیح ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ مخالف ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو امت کے اندر جو علماء ہیں، جو آپس میں مسلمان ہیں، ان کے اندر ایک بھائی چارہ پیدا کیا جائے، محبت پیدا کی جائے، الفت پیدا کی جائے، اختلافات کے باوجود، یہ صلح کلیت نہیں ہے، یہ تو ایک وہ منصب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلمانوں کے اندر تبلیغ کی کامیابی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں۔ میں بارہا پڑھتا ہوں، آدھی آیت پڑھتے ہیں عام طور پہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو، تفریقے میں نہ پڑو۔ آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، آگے اللہ نے فرمایا کہ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، نفرت کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن اس قرآن کی نعمت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اب بھائی بھائی بن چکے ہو، وہ دشمنیاں ختم ہوئی ہیں۔ یہ ایک ٹارگٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچیو کیا تھا قرآن کی تبلیغ سے۔ اختلافات کے باوجود بھی آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ایک پیار کا ماحول پیدا کریں، کسی کی اصلاح بھی کرتے چلے جائیں، پیار سے کریں، محبت سے کریں، اخلاق سے کریں، وہ آپ ہی کا بھائی ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی دیکھیں کہ اگر آپ کے بڑے بھائی سے کوئی غلطی ہو رہی ہوگی تو آپ بدتمیزی تو نہیں کریں گے یا اسے لڑائی کریں گے یا گالیاں دیں گے، آپ یہی کوشش کریں گے کہ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے گھر کا ماحول بہتر رہے۔ اسی طرح دینی حوالے سے بھی جب اختلافات سامنے آتے ہیں، اور اختلافات ہونا ایک فطری بات ہے، اللہ نے ذہن ایک جیسا نہیں بنایا، ہر ایک کا ذہن سوچنے کا ایک معیار سب الگ ہے، ان اختلافات کو قبول بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں اختلاف کی نوعیت خطا کی طرف جاری ہے وہاں پر اصلاح بھی کی جاتی ہے، لیکن احسن انداز کے اندر اصلاح کی جاتی ہے۔ ایسے اصلاح نہیں کی جاتی کہ آپ کسی کو ذلیل کر کے رکھ دیں، آپ ٹونٹ کر کے رکھ دیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹے سے لے کے بڑے تک مسائل آئے ہیں، یا صحابہ کرام کی غلطیاں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن جس وقت ایسا رویہ کوئی رکھ دے کہ اس غلطی کی بنیاد پر کسی کو ذلیل کرنے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بالکل برداشت نہ کیا کرتے تھے، بلکہ فوراً تربیت کر دیتے تھے۔ جیسے حمار والی بڑی مشہور حدیث ہے، امام بخاری اس کو لے کر کے آئے ہیں، صحابی تھے، شراب پی لیتے تھے، ان کو سزا بھی دی جاتی لیکن وہ عادت چھوٹی نہیں، پھر پی لی، پھر سزا دی، پھر پی لی۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام کا جملہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا کہ بعض افراد کھڑے کہہ رہے ہیں کہ کیسا لعنتی شخص ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار اس کو سزا بھی دیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی شراب پینا چھوڑ نہیں رہا۔ اب دیکھو لینگویج غلط ہو گئی نا، کیسا لعنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی لعنت آئندہ ایسا جملہ نہ کہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، یعنی کہ دیکھیں ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، اس سے بالکل غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کی اس کو سزا بھی مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی جب زبان غلط استعمال ہوئی اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سمجھا دیا یہ رویہ نہ رکھا جائے۔ اسی طرح حاطب والی بڑی مشہور حدیث ہے، یہ بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زمانہ شریف کے اندر اگر کوئی شخص مخبری کر رہا ہوتا کفار کو، یہ سب سے بڑی علامت ہوا کرتی تھی کہ وہ شخص جو ہے منافق ہے، اس لیے کہ منافقین آس پاس اس لیے آ جایا کرتے تھے کہ وہ مسلمان بن کے پاس رہیں، پھر یہاں کی خبریں لے کر کے کفار کو دیں۔ تو حاطب جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک دفعہ مخبری کرتے پکڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی، حضرت علی کو بھیجا کہ یہ مخبری لے کے فلاں عورت جا رہی ہے، اس سے جو چٹھی ہے وہ لے کر آؤ۔ جب پتہ چل گیا کہ وہ صحابی تھے، حاطب تھے جنہوں نے ایسا کام کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا۔ عمر فاروق غصے میں آ گئے اور انہوں نے ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ منافق ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اس سے اس کا عذر پوچھا، اس نے عذر بیان کیا کہ میری فیملی کو وہاں پر ایسی مشقت تھی، مشکل تھی، میں اپنی فیملی کے لیے میں نے یہ کچھ ایسی حرکت کی ہے، میرے دل میں کوئی نفاق نہیں تھا، میرے دل میں کوئی کفر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو قبول فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ بدر میں شریک ہوا اور اللہ نے بدر والوں کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ تو یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھے گا، نفرت بھرا انداز نہیں ہوا کرتا تھا۔ نفرت بھرے انداز سے پھر آپ کبھی بھی کسی کی اصلاح نہیں کر پائیں گے، سامنے والے کو ڈیٹھ بنا دیں گے۔
جس طرح آپ اپنے گھر میں کسی بچے کی تربیت کر رہے ہو نا اور اس کو روزانہ ڈانٹیں، روزانہ ذلیل کریں، وہ کچھ ہی دن ہوگا، کچھ ہی عرصے کے اندر ڈیٹھ بن جائے گا. اب آپ کی ڈانٹ اس پر اثر نہیں کرے گی، اب آپ کا کچھ بھی اس پر اثر نہیں کرے گا. اس لیے یہ جو آپ اصلاح بھی کرتے چلے جائیں، اختلافات کو برداشت بھی کرتے چلے جائیں، غلط کو غلط بھی کہیں گے، صحیح کو صحیح بھی کہیں گے، لیکن ماحول اور فضا ایسی ہرگز پیدا نہیں کریں گے جس فضا سے ایک نفرت کا ماحول پیدا ہونا شروع ہو جائے. اچھا، اسی طرح شہزاد صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر قرآن پاک میں جو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کی قوم پر من و سلویٰ نازل ہوا تھا، وہ آسمان سے کون سا کھانا تھا جو نازل ہوا تھا؟ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں شہزاد صاحب کہ ہمارے یہاں عام طور پہ شاید یہ مشہور ہے کہ من و سلویٰ جو ہے وہ آسمان سے کوئی دسترخوان نازل ہوتا تھا جس کے اوپر پکا پکایا کھانا ہوتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ کھانا کھا لیا کرتی تھی. ایسی بات بالکل نہیں ہے، نہ قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور ایسا نہیں ہے. من عربی کے اندر کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جس کے اندر انسان کو محنت نہ کرنی پڑے، کھیتی باڑی نہ کرنی پڑے. جیسے دیکھیں فصلیں ہیں نا، سبزی کی فصل ہے، پیاز ہے وغیرہ، اس کو میرے کو اگر کھانا ہے تو یا لوگوں کو اگر کھانا ہے تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، فصل اگے گی، فصل پکے گی، اس کے بعد جا کر کے ہمیں غذا ملے گی، ہم کھائیں گے. لیکن کچھ غذائیں اللہ کی طرف سے ایسی ہوتی ہیں جو بنی بنائی تیار شدہ ہمیں ملتی ہے. جیسے شہد ہے، اب کہیں شہد کا چھتا مل گیا تو ڈائریکٹلی وہ شہد میں نکالوں گا اور کھا لوں گا، اس کے لیے مجھے کھیتی باڑی نہیں کرنی ہے. تو من عربی کے اندر کہتے ہیں کہ ہر اس غذا کو کہ جس کے اندر کھیتی باڑی کی مشقت نہ ہو، بغیر مشقت کے حاصل ہونے والی غذا ہے. اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تھا القمع من المن. ایک جڑی بوٹی تھی قمع، اس کو عربی میں کہا جاتا تھا، تو وہ بھی بغیر کھیتی باڑی کی مشقت کے حاصل ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی چیزیں من ہوا کرتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جس وقت صحرا کے اندر ان کا پڑاؤ ہوا تھا کافی عرصے کا، تو وہاں حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا ایسا ہی انتظام کیا تھا کہ جس میں انہیں کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. اسی طرح سلوا کہتے ہیں پرندوں کو کہ جو پرندے آ جایا کرتے تھے پھر ان کو پکڑ کے وہ غذا کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. پانی کا ان کے لیے بھی انتظام خرق عادت طور پر کیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ عصا لگائیں اور پتھروں پر، تو وہاں سے چشمے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے. تو یہ قرآن پاک نے واقعہ ذکر کیا ہے. من اور سلوا ایسی چیز نہیں ہے کہ دسترخوان سے پکا پکایا کھانا آسمان سے نازل ہو رہا تھا. یہ شاید کچھ غلط فہمی ہے جو پھیلی ہوئی ہے.